نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو اللہ، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو مٹا دینے والی ہو۔ عسیٰ ربکم، اس توبہ کے بدلے قریب ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغوں میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، مٹا دینے والی توبہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے توبہ و استغفار کی طرف ترغیب دلائی ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ دوسرے عشرے میں داخل ہو گیا، جس ماہ رمضان المبارک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دیار میں یہ بات معروف ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس روایت مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو دوسرا عشرہ جو اب داخل ہو چکا، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت کا تعلق بعض دفعہ اللہ رب العزت اپنی شان اور اپنے فضل سے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو قانون اور طریقہ مقرر فرمایا مغفرت کا، وہ قانون اور طریقہ توبہ و استغفار کا ہے، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس توبہ استغفار کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مغفرت کے عشرے کو یا اس سے کامل درجے کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عشرے میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اور اس عشرے میں خوب اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں اور توبہ اور استغفار کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ توبہ ایسی کرو کہ جو گناہوں کو مٹا دینے والی، توبہ ایسی کرو کہ جو گناہوں کو مٹا دینے والی توبہ ہو۔ اب گناہوں کو مٹانے والی توبہ کون سی ہے؟ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں گے تو بات بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی۔ کوئی بھی توبہ کی قبولیت، اس میں چند شرائط، ان شرائط کے ساتھ اگر توبہ استغفار کیا جائے گا تو اللہ رب العزت گناہوں کی بخشش فرمائیں گے۔ پہلی شرط کہ انسان جس گناہ میں مبتلا ہے، جس گناہ میں انسان مبتلا ہے، اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی آ جائے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے تو اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو جائے۔
اور فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے، اور یہ کہ اس بات کا عزم کر لے کہ یہ گناہ میں پھر کبھی نہیں کروں۔ جو شخص توبہ اس ارادے اور جذبے کے ساتھ کرتا ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے، فی الفور اس گناہ پر کو چھوڑ دے اور اس پر اصرار نہ کرے، اور آئندہ کے لیے یہ عزم پیدا کر لے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ایسا قبول فرماتے ہیں، توبۃ نصوحا، مٹا دینے والی توبہ کہ جو گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اور ایسی زبردست طریقے سے وہ توبہ گناہوں کو مٹاتی ہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے جسے لکھا ہے اس رجسٹر اور دفتر سے بھی اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی بلا دیتے ہیں کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ تائب، توبہ کرنے والا ایسا ہے، من الذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہی توبہ کہلائے گی کہ جو ان شرائط کے ساتھ توبہ کی جائے کہ سب سے پہلے اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ احسانات کیے، میں نے اپنے رب کی ناشکری کی اور اس کی نافرمانی کی اور بہت بڑا جرم مجھ سے صادر ہو گیا، یا اللہ میں اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں، اور فی الفور گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی توبہ دن میں 100 مرتبہ بھی کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 مرتبہ معاف فرمائے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جوائنٹ فیملی میں خواتین رہتی ہیں اور بے پردگی ہو جاتی ہے، دیور اور جیٹھ سے پردہ ہے اور اس پردے کی رعایت نہیں کر پاتی ہے اور بے پردگی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کرے؟ حکیم الامت نے فرمایا کہ بڑی چادر اوڑھ کر رکھے، اور جب کبھی بے پردگی ہو جائے تو اللہ سے فوراً معافی مانگے۔ اگر اس طرح وہ دن میں 100 مرتبہ بھی اگر یہ گناہ سرزد ہو جائے اور وہ 100 مرتبہ بھی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کی معافی کو قبول فرمائے۔ تو یہ روایت بھی یہ بتلا رہی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس سے گناہ کا صادر ہوا ہی نہیں اس سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ مٹا دینے والی توبہ کرے، جو گناہوں کو مٹا دے۔ اور یہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے۔ ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلا دیتا ہوں، بعض حضرات اس روایت کو ضعیف ہونے کی وجہ سے سرے سے بعض دفعہ انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے۔ ایک تو یہ روایت ہے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے کہ ان سے یہ روایت منقول ہے، اور اس کے راویوں میں ایک راوی علی بن زید بن جدعان، صرف یہ ایک راوی ہے کہ جس کے بارے میں مختلف قسم کی محدثین کے حوالے سے رائے ہے۔ بعض اس کی جو ہے نا اس کا ضعف بیان کرتے ہیں، اور بعض اس کی جو ہے تائید بیان کرتے ہیں کہ یہ حافظ الحدیث ہے۔ لیکن جو اس روایت کا جو مضمون ہے، رحمت، مغفرت اور جہنم سے چھٹکارا، یہ جو مفہوم ہے، یہ مفہوم رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے،
اور صحیح روایات سے یہ خصوصیات رمضان المبارک کی ثابت، اس سے کسی کو بھی، تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ تینوں باتیں رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہیں کہ اللہ کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے، مغفرت عام ہوتی ہے اور توبہ عام قبول ہوتی ہے، اور جہنم سے چھٹکارا یہ عام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ تو یہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، اس عشرے میں ہر بندہ مومن کو اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے کہ کس طریقے سے میری مغفرت ہو، کیونکہ کامیاب انسان وہ ہے جس کی بخشش ہو۔ اور مغفرت کا طریقہ یہ ہے کہ ہمہ وقت ہر عمل کے بعد اللہ کی طرف خصوصی رجوع کر۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ بھئی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا، اور دعا میں خصوصیت کے ساتھ توبہ استغفار اور اللہ سے مغفرت طلب کر۔ یہ تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہینے میں یہ عمل ضروری طور پر کرے، ہر عبادت کے بعد دعا کر لے، دعاؤں کا اہتمام کر لے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ چنانچہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد ہم دعا کریں، اور دعا میں خصوصیت کے ساتھ اپنی مغفرت اور سارے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت طلب کریں۔ اللہم اغفر للمؤمنین وللمؤمنات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت کر، اور ایمان والے مردوں کی بھی مغفرت کر، اور ایمان والی عورتوں کی بھی مغفرت کر۔ جامع دعا ہے، اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت مستقل عبادت ہے۔ اب جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی اس کے فوراً بعد ہم دعا کر لیں۔ ہم ذکر و اذکار کے لیے بیٹھے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تسبیحات کے فوراً بعد رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اور اللہ سے دعائے مغفرت، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، اور تمام ایمان والے مردوں کی بھی مغفرت فرما، اور تمام ایمان والی عورتوں کی بھی مغفرت۔ جو شخص پابندی کے ساتھ اللہ سے استغفار مغفرت طلب کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگی، اور ایک مقام پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ 5.5 گھنٹے دعا کی، 5.5 گھنٹے تسلسل سے دعا کی۔ ایک دعا ہماری ہے کہ ہم دعا کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دعا پڑھنا ہے، دعا مانگنا نہیں۔ اور ایک دعا کیا ہے؟ مانگنا ہے، اور وہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ یہ جو توبہ الی اللہ توبۃ نصوحہ ہے کہ جو گناہوں کو مٹا دینے والی توبہ ہو اور استغفار اور دعا ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جو کامل درجے پر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنا۔ اور مغفرت کے عشرے میں ہمیں اس بات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس عشرے میں جتنے لوگوں کی مغفرت کے آپ نے فیصلے فرمائے، ہمارا نام بھی اس میں شامل فرمائے۔ اب بعض دفعہ جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت صرف اسی عشرے کے ساتھ خاص ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت اسی عشرے کے ساتھ خاص ہے، مغفرت اسی عشرے کے ساتھ خاص ہے، جہنم سے چھٹکارا صرف آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کا سوچنا ہرگز نامناسب ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح رمضان المبارک میں اپنی رحمت برساتے ہیں، اسی طرح عام زمانے میں بھی اپنی رحمت برساتے ہیں، اور مغفرت
جس طرح رمضان المبارک میں ہوتی ہے عام زمانے میں بھی اسی طرح مغفرت ہوتی ہے اگر لوگ مغفرت طلب کریں. جہنم سے چھٹکارا جس طرح اس مہینے میں ہے عام سال و ماہ کے اندر بھی اسی طرح مغفرت جہنم سے چھٹکارا ملے گا اگر کوئی جہنم سے چھٹکارا طلب کرے. لیکن اس مہینے میں یہ چیزیں اور بڑھ جاتی، اللہ کی رحمت بڑھ جاتی ہے، اللہ کی مغفرت اور بڑھ جاتی ہے. جہنم سے چھٹکارے کا جو مدار ہے اللہ رب العزت اس کو اور بڑھا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سرکش شیاطین کو قید کر لیتے ہیں اور لوگ کثرت کے ساتھ عبادات کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو لوگوں کی اس توجہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت بھی زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور مغفرت کے اعلانات بھی عام ہو جاتے ہیں اور جہنم سے چھٹکارے کے اعلانات بھی عام ہو جاتے ہیں. لہذا کوئی شخص اگر پورا سال اسی توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور جہنم سے چھٹکارا اس کے لیے اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف اگر متوجہ رہے گا تو اللہ اس کے فیصلے فرماتے رہے. اب غور طلب امر یہ ہے کہ اس عاشرے میں ہماری زندگی کا رخ تبدیل ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیا ہم اسی طرح ہنسی مذاق میں لگے ہوئے کہ جس طرح عام روٹین کے مطابق ہم لگے رہتے؟ کیا ہماری صبح و شام اسی طرح گزر رہی ہے کہ جس طرح عام زمانے میں ہماری صبح و شام ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص اسی طرح برابر مبتلا ہے، اسی طرح وقت پاس کر رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے جیسے غیر رمضان میں گزار رہا ہے، تو ایسے شخص کو تو فوراً فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. حسن بصری رحمہ اللہ ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ کھیل کود میں مصروف ہیں. فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ اور لوگ کھیل کود میں مصروف ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی جو ہے بھائی اس کا رواج بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. عام زمانے میں لوگ جو ہے نا اتنی کثرت سے کرکٹ نہیں کھیلتے، کھیلوں میں مشغول نہیں ہوتے جتنے رمضان المبارک میں کھیلوں میں مشغول ہوتے. باقاعدگی کے ساتھ ٹورنامنٹ اور میچ چل رہے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ فجر کے بعد قیمتی ترین گھنٹہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وہ ہمارے کھیل کود میں، ہمارے نوجوانوں کا کھیل کود میں مصروفیت میں گزر رہا ہے. ایسے تمام نوجوانوں کو فکر مند کرنے کے لیے حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ ارشاد اور یہ قول سننا بہت نہایت ضروری بھی ہے اور عمل کے جذبے سے سننا بہت زیادہ ضروری ہے. حسن بصری رحمہ اللہ نے چند لوگوں کو دیکھا کہ رمضان المبارک میں کھیل کود میں مصروف ہیں تو فرمایا اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو مخلوق کے لیے سبقت کرنے کا میدان قرار دیا ہے. گزشتہ سبق میں عرض کی تھی، یہ روایت بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تمہارے نیکیوں میں آگے بڑھنے کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. آئے سبقت لے جانے والے، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کو اللہ رب العزت نے مخلوق کے لیے سبقت کرنے کا میدان قرار دیا ہے اور لوگ آگے بڑھ گئے اور کامیاب ہو. جو لوگ آگے بڑھ گئے وہ کامیاب ہو. جو لوگ اعمال میں آگے بڑھے، نوافل میں آگے بڑھے، تلاوت میں آگے بڑھے، توبہ استغفار میں آگے بڑھے، اچھے اخلاق میں آگے بڑھے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچانے کے اعتبار سے آگے بڑھ گئے، اپنی آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کے اعتبار سے آگے بڑھ گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے. اور کچھ لوگ پیچھے ٹھہر گئے، پیچھے رہ گئے، وہ ناکام ٹھہرے کہ جنہوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں آگے بڑھنے کو اپنے لیے سعادت نہیں سمجھا، وہ پیچھے رہ گئے.
اور وہ ناکام ٹھہرے، کیونکہ اس مہینے میں بھی جو ناکام ہو گیا اور پیچھے رہ گیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو ایسے شخص کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی تردد اور شک کی گنجائش نہیں۔ کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو آج ہنسی مذاق میں رمضان المبارک کا مہینہ گزار رہے ہیں اور کھیل کود میں مصروف ہیں۔ اگر حقیقت حال منکشف ہو جائے، حقیقت اگر ان پر منکشف ہو جائے، تو جو کامیابی ملنے والی ہے اگر اس کامیابی کو دیکھ لیں تو یہ خوشی جو ہے اسے انہیں خوشی نہ لگے۔ جو حقیقی خوشی ہے اگر اس کا انکشاف ہو جائے اور اللہ ان فضائل کو اور وہ جو انعامات اللہ نے تیار کر کے رکھے رمضان المبارک کی عبادات پر اگر وہ اللہ دکھا دے، تو جس ہنسی خوشی میں یہ مصروف ہے اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہے۔ اور رمضان المبارک کے اوقات ضائع کرنے کے اعتبار سے جو ناکامی اللہ نے مقدر میں رکھی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر اس کو دیکھ لے تو اس کا غم اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس ہنسی کو، دنیاوی ہنسی کو بھول جائے۔ گرامی قدر سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو کسی طرح سمجھائیں، پیار سے، محبت سے، کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے از حد کوشش کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ کھیل اور لہو لعب میں لگنے کا مہینہ نہیں، یہ فٹ پاتھ میں بیٹھ کر لڈو کھیلنے کا مہینہ نہیں، یہ راڈ گیم کھیلنے کا مہینہ نہیں، یہ کرکٹ میں اپنے اوقات ضائع کرنے کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ مہینہ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ۔ اور پھر اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کے حامل بنایا کہ یہ مہینہ ڈسپلن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگوں کی عادات درست ہوتی ہیں، بگڑی ہوئی عادات اس مہینے میں اللہ رب العزت درست فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنی عادت درست کرنا چاہے تو ماحول سازگار ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی کسی کا ناشتہ صبح 7 بجے ہو رہا ہے، کسی کا 8 بجے ہو رہا ہے، کسی کا 9 بجے ہو رہا ہے، کسی کا 10 بجے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس علاقے میں میرا مدرسہ ہے لیاقت آباد میں، وہاں ایسے لوگ بھی آباد ہیں کہ جن کا ناشتہ 4 بجے ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ہمارے ڈسپلن کو درست کر دیا، ہماری معاشرت کو درست کر دیا۔ کیا بھئی؟ سارے ایمان والوں کا کھانا ایک وقت، اور سارے ایمان والوں کے کھانا رکنا ایک وقت میں، اور سارے ایمان والوں کی افطاری ایک وقت میں، ایک ہی اذان کے منتظر۔ کس قدر اللہ رب العزت جو ہے ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے جی ہمارا ماحول ایسا ہے، رمضان المبارک ہماری ماحول کی درستگی کے لیے اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ چنانچہ اسی مہینے میں جو لوگ فضولیات میں لگے ہوئے ہیں، فضولیات سے کوئی ناراض بھی نہ ہو، یہ اصلاح کی بات ہے، نسوار میں فضول چیزیں، گٹکا پان فضولیات میں سے ہے۔ اسی طرح کسی قسم کا بھی نشہ اگر وہ حلت کے درجے میں ہے تو فضولیات میں سے ہے، اور حرام ہے تو حرام ہے۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص اس بات کا عہد کر لے کہ انشاءاللہ میں ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، ان لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ماحول سازگار فرمایا کہ صبح سے شام تک جس گٹکے پان سے وہ ایک لمحے کے لیے اپنے منہ کو خالی نہیں رکھ سکتا اور کہتا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تبارک و تعالی ماحول سازگار فرما رہے کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ صلاحیت پیدا فرما رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے بندے تجھ میں یہ صلاحیت میں نے رکھی ہے، اگر تو ان چیزوں کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا۔
یہ مت کہ میرے بندے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نے صلاحیت رکھی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے جو ہمیں ماحول فراہم کیا ہے، جو نیکیوں کا سیزن فراہم کیا ہے، اس سے ہم مکمل طور پر فائدہ حاصل کریں۔ اور وہ فائدہ تبھی حاصل کرنا تبھی ممکن ہوگا کہ جب اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ تو ایک مرتبہ پھر اس عشرہ مغفرت میں کرنے والا عمل کیا بھئی؟ وہ ہے توبہ، استغفار، اللہ سے معافی طلب کرنا۔ اور ہمارے بعض اسلاف سے، اللہ والوں سے یہ دعا بھی منقول ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کثرت سے جو ہے بھئی اس جو دعا کو پڑھنا، کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ اور پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جب توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں تو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کر وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ ندامت، گناہ کے چھوڑنے اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اگر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ عشرہ مغفرت میں اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے، خوب توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور توبہ کی شرائط کے ساتھ ندامت، شرمندگی، گناہ کے چھوڑنے اور آئندہ عزم نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اگر ہم توبہ کریں گے، اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا کہ اگر ہم 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ روزانہ پڑھ کر اگر ہم توبہ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ مزید اس بات کو تقویت ملے گی کہ انشاءاللہ ضرور اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمائیں گے، مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو آداب اور جو اعمال آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، اللہ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لغویات اور فضولیات کا تذکرہ کیا، اللہ تبارک و تعالی ان لغویات اور فضولیات سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔